بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ گریہ ہے جو خلقت حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ روایت ہے کہ قیامت میں جب حسین کی ماں تشریف لائیں گی تو ان کے ہاتھ میں خون بھرا کرتا ہوگا، اور وہ ماں فریاد کر کے کہیں گی کہ یا رب اے پروردگار ھذا قمیص ولدی، یہ میرے بچے حسین کا کرتا ہے، وقد علم ما صنع، اور تو جانتا ہے کہ میرے حسین کو کیسے مارا گیا۔ جیسے ہی محرم کا چاند دیکھو تو عزیزوں، ہر ذکر سے پہلے سب سے پہلے غم حسین کا ذکر کرو۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ عشرہ محرم الحرام کا آغاز امام حسین کے غم سے کیا جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اے سیدہ، اے مادر امام حسین، ہم نے اپنی ہر بات سے پہلے آپ کے بچے پر آنسو بہائے۔ اور جب بی بی یہ کہیں کہ قد علمت ما صنع، پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے بچے حسین کو کیسے مارا گیا، تو گویا حسین کو ایسے مارا گیا کہ برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب بی بی زینب خیموں سے باہر نکل آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ میرے مولا نے آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا تھا ارجعی الی الفسطاط، اے بہن آپ خیام کی طرف واپس چلی جائیے، اس لیے کہ اب جو ہوگا وہ آپ سے دیکھا نہ جا سکے گا۔ بس عزیزوں، یہ چند لمحوں کے لیے میں ذکر مصیبت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں وضو کر لیں اشک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے۔ جانتے ہیں جیسی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو زہرا کا چاند بدلی میں چلا جاتا ہے۔ شہادت حسین روز عاشورہ ہے، لیکن ہماری عزاداریوں کا آغاز ماہ محرم کے چاند ہی سے ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ دنیا بھر میں یہ گفتگو سنی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا میں عرض کر دوں کہ کتاب ثمرات الآوات میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ سیدی جعلت فداک، اے میرے مولا میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں، ان المیت یجلسون لہ بالنیاح بعد موتہ او قتلہ، کہ میت پر تو گریہ وزاری ان کی شہادت کے بعد کی جاتی ہے۔ ابھی تو حسین 10 محرم کو شہید ہوں گے، لیکن اراکم تجلسون انتم وشیعتکم من اول الشہر بالمأتم والعزاء علی الحسین، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ تو جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے آپ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، والعزاء علی الحسین، آپ حسین کی عزاداری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا ایسا کیوں ہے؟ مولا نے کہا کہ اذا حل ہلال محرم، جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، نشرت الملائکہ ثوب الحسین، تو ملائکہ حسین کے خون بھرے کرتے کو پھیلا دیتے ہیں آسمان پر۔ یا اللہ عزیزو، رو لینا غم امام حسین علیہ السلام میں۔ اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکہ ثوب الحسین، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے ملائکہ آسمانوں پر حسین کا خون بھرا کرتا پھیلا دیتے ہیں، وَهُوَ مُخَرَّقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ، اور وہ کرتا ایسا ہوتا ہے جو تلواروں کی ضربوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ آسمان پر ملائکہ حسین کے خوب بھرے کرتے کو پھیلاتے ہیں، من وہ مخرق من ضرب السیوف، وہ تلواروں کی ضربوں سے کٹا پٹا ہوتا ہے، وہ ملطخ بالدماء، خون میں غلطا ہوتا ہے حسین کا کرتا۔ عزیزوں ہم امام بارگاہ نہیں پہنچ پائے، فرش اذان نصیب نہیں ہو پایا عزیزوں، دل تڑپ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پھر کہتے ہیں فَنَرَاهُ نَحْنُ، ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں،
وشیعتنا بالبصیرہ لا بالبصر، اور ہمارے شیعہ بھی اس حسین کے خوبرے کرتے کو دیکھتے ہیں لا بالبصر، بس وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، بالبصیرہ وہ دل کی بصیرت سے حسین کے خوبرے کرتے کو محرم کے چاند میں دیکھتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا فتنفجر دموعنا، تو بس جیسے ہی، چونکہ اس چاند میں تم حسین کے کرتے کو دیکھتے ہو جو خون میں بھرا ہے، تو چاند کو دیکھ کر آنسوؤں کا چشمہ مومنوں کی آنکھوں سے پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ وجہ ہے محرم کے چاند کو دیکھ کر گریہ کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اے ماہ محرم تجھے سلام، اے کربلا کے چاند تجھے سلام، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے۔ اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے۔ تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا، مارے گئے یہیں پر انصار شاہ دین کے، مارے گئے یہیں پر بے دردی ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے۔ سن سکو کہ عزیزو، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں۔ پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے۔ بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اس نے وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے۔ اس سرزمین پہ گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی۔ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے، گردن کٹی پدر کی بازو چھدا پہ سر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے۔ اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی،